یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ اور مرنے والے افراد کی حیران کن حد تک کم تعداد کی بڑی وجہ پاکستانی اپنی مضبوط قوت مدافعت کو قرار دے رہے ہیں۔ تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک حکومت کو اس وبا سے متاثرہ افراد کی صحیح تعداد ہی معلوم نہیں، جس کی بنیادی وجہ کورونا ٹیسٹوں کا بڑے محدود پیمانے پر کروایا جانا ہے۔ باخبر حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر کروائے جانے والے کورونا ٹیسٹوں کی تعداد صرف 5000 ہے، یعنی اگر کورونا کی تشخیص کے ٹیسٹ ہی ہزاروں میں ہوں گے تو رزلٹ بھی اسی حساب سے آئے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور جہاں اس سے 200 سے زیادہ ممالک میں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، وہیں ہلاکتوں کی تعداد بھی 1,66,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سرکاری طور پر کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,500 کے قریب ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 250 ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مختلف طریقوں سے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور عالمی ادارہ صحت نے جن چیزوں کو اس کوشش میں سب سے اہم قرار دیا ہے، ان میں سے ایک اس بیماری کی تشخیص کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کی ٹیسٹنگ کا عمل ہے۔ دنیا میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا عمل مختلف ممالک میں مختلف رفتار سے جاری ہے۔ امریکہ میں جہاں ابتدا میں اس عمل میں سست روی دکھائی دی، وہ اب دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن چکا ہے، اور اب وہاں ٹیسٹنگ کے عمل میں بے پناہ تیزی آئی ہے۔ وہیں جنوبی کوریا اور جرمنی جیسے ممالک نے وبا کے آغاز سے ہی جارحانہ انداز میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع کیا، جس کا نتیجہ وہاں کم اموات کی صورت میں نکلا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بھی ابتدا میں انتہائی کم ٹیسٹ کیے گئے، اور اگر 15 اپریل تک کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ملکی سطح پر 10 لاکھ افراد میں ٹیسٹوں کی شرح صرف 360 کے لگ بھگ تھی۔ یوں اب تک پاکستان میں 7,500 کے قریب کورونا کے مریض پائے گئے ہیں، جبکہ طبی ماہرین کی رائے میں مریضوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا کا ٹیسٹ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، اور وہ 8 یا 10 ہزار روپے خرچ کر کے اپنا کورونا کا ٹیسٹ کروانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سرکاری اسپتالوں میں بھی زیادہ تر صرف انہی لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو یا تو بیرون ملک سے سفر کر کے واپس آئے ہیں یا حال ہی میں کسی مذہبی اجتماع میں شریک ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ دستیاب ہیں، اور مختلف ممالک میں کتنے وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اکثر اسپتالوں میں جہاں کورونا کے مرض کی تشخیص کا عمل جاری ہے، وہاں 2 قسم کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سویب ٹیسٹ جبکہ دوسرا اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہے۔ سویب ٹیسٹ مشتبہ مریض کی ناک یا گلے سے نمونہ لے کر کیا جاتا ہے، جس میں وائرس کے جینیاتی مواد کی نشاندہی کے لیے اس کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا ٹیسٹ اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہے، جس کے نتیجے میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا پہلے ہی کسی شخص کو وائرس ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس قسم کے ٹیسٹ میں ایک آلے پر خون کے قطرے کا استعمال کرتے ہوئے قوت مدافعت دیکھی جاتی ہے، اور یہ بالکل حمل کے ٹیسٹ جیسا ہے۔ برطانوی حکومت نے 3.5 لاکھ اینٹی باڈی ٹیسٹ کٹس خریدی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں مل سکا جسے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے قابل اعتماد سمجھا جا سکے۔ اسپتالوں میں زیر استعمال سویب ٹیسٹ قابل اعتماد ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ٹیسٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ہر مریض کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ اگر کوئی مریض اپنی انفیکشن کے بالکل آغاز میں ہے، یا اگر اس کے جسم میں وائرس کی تعداد بہت کم ہے، تو ایسے مریض کا ٹیسٹ منفی بھی آ سکتا ہے۔ برطانیہ میں ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرنے والے ماہرین کے مطابق چین سے خریدی گئی ٹیسٹنگ کٹس ایسے مریضوں میں اینٹی باڈیز کی نشاندہی کرنے میں کامیاب رہیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے شدید بیمار تھی، لیکن ایسے مریض جن کی حالت زیادہ خراب نہیں تھی ان میں ناکام رہے۔ لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنے کے پیچھے دراصل 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ انفرادی طور پر ان کی تشخیص کرنا، اور دوسرا یہ معلوم کرنا کہ ان میں وائرس کس حد تک پھیل چکا ہے۔ یہ معلومات محکمہ صحت اور طبی عملے کو مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدد دے سکتی ہے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ انتہائی نگہداشت کے کتنے یونٹس کی ضرورت پڑے گی۔ ٹیسٹنگ معاشرتی دوری جیسے اقدامات کے متعلق فیصلوں میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دنیا میں امریکہ اس وقت کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 32 لاکھ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، اور 39,000 سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے علاوہ جن ممالک میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، ان میں جرمنی میں 17 لاکھ، روس 15 لاکھ، اور یورپ میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک اٹلی میں 11 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو 15 اپریل تک ملک میں تقریباً 80,000 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ فی الوقت ملک میں روزانہ 5,000 سے کچھ زیادہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق حکومت اپریل کے آخر تک روزانہ ٹیسٹوں کی تعداد 20 سے 25,000 تک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لہٰذا اسی حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 8,500 ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب ٹیسٹ ہی ہزاروں میں ہوں گے تو رزلٹ بھی اسی حساب سے آئے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔